شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى في موضع آخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سامنے خالی ہے، یہاں بیٹھے تو اچھا ہے۔ اگر دیکھنے والے کی بولنے والے کی صورت اچھی نہیں ہے، نیچے منڈی ڈال کو سنو۔ ہم اگر دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، دیکھنا اگر آپ کو ناگوار گزرتا ہے تو نیچے منڈی ڈال کو سنو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ انظر ما قال، کیا بولا جا رہا ہے وہ سنو، ولا تنظر من قال، کہ کون بول رہا ہے وہ مت دیکھو، کون بول رہا ہے، کالا بول رہا ہے، گورا بول رہا ہے، چپٹا بول رہا ہے، گڈا بول رہا ہے، لمبا بول رہا ہے، آدمی کو دیکھو نہ کو تمہیں کیا بول رہا ہے وہ دیکھو، بات کیا ہو رہی ہے، اصل وہ ہے ہمارے کو کام آنے والا، آدمی کام آتا نہیں، جو بات ہے وہ ہمیں کام آنے والی ہے، وہ ہمارے اس کے ذریعے سے ہماری ہدایت ملنے والی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی بدلنے والی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری آخرت سنورنے والی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتے۔ بات کو جو الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، یعنی جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اچھی بات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرتے ہیں، یعنی ہاں واقعی یہ چیز میرے اندر نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، ایسے لوگ کامیاب ہیں، بلکہ اللہ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان سے متعلق، انسان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اس کی خوبیاں بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ انسان کو پیدا بھی کیا اور اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہے، خوبیاں کیا ہے اس کے اندر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھول کے بیان کیا ہے۔
بہت خوبیوں والا مخلوق ہے یہ انسان، بہت ہی خوبیوں والا مخلوق ہے، کمالات اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے بہت ساری اچھے صفات ہیں انسان کے اندر۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خوبیوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر انسان کی کمزوریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ خوبیاں ایک طرف، اس کے خامیاں، نیگیٹیویٹیز کیا ہے اس کے اندر کمزوریاں کیا ہے، اس کے مائنس پوائنٹس کیا ہے، پلس پوائنٹس کیا ہے، دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تاکہ مائنس پوائنٹس کو اپنے زندگی سے نکال سکے اور پلس پوائنٹس کو اپنے زندگی میں ایڈ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسان کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو پلس پوائنٹ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ انسان کے اندر خوبیاں کیا ہیں، یہ انسان بولتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، دماغ ہے اس کو، اور پڑھنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، علم کی صلاحیت ہے۔ دوسرے مخلوقات میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے مخلوقات بولتے نہیں بولتے، دوسرے مخلوقات پڑھتے نہیں پڑھتے۔ ابھی مخلوقات کو آپ غور کریں، گائے ہے، جب سے پیدا ہوا کیا کھا رہا ہے، وہ کیا کھا رہی؟ گھاس ہی کھاتی نہیں کیا؟ تو اپڈیٹ ہوا کیا اس میں؟ زمانہ اپڈیٹ ہو گیا، لہٰذا میں بھی جو ہے اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن مسٹر انسان ایسا نہیں ہے، نئے ویرائٹی جو ہے سوچتا ہے، نئے ڈشز بناتا ہے اور کھاتا ہے۔ بریانی اس سے پہلے تھی؟ نہیں تھی۔ اتنے فریش پھال اس سے پہلے تھا؟ شیخ کباب اس سے پہلے تھا؟ نہیں تھا۔ انسان کیا کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے کہ سرچ کرتے رہتا ہے، پھر اس سرچ کے ذریعے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، نئی چیزیں جو ہے کریٹ کرتے رہتا ہے، اور اس کو جو ہے کام میں لاتا ہے، اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن وہ دوسرے جانور نہیں اٹھا سکتے، وہ دیا ہی نہیں، سینس ہی نہیں ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ایک اس میں ایک جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں، ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے، بس اسی کے اوپر ہے، وہ اس سے آگے بڑھتے نہیں وہ۔ تو لہٰذا وہ وہی کھا رہے ہیں، اپنے فطرت پر ہی ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے رسی سے، تو کبھی توڑنے کا خیال اس کے دل میں نہیں آتا، اپڈیٹ ہوا نہیں وہ۔ میں توڑ لے کو آرام سے بھاگ کے جا سکتی، کہیں بھی جو ہے آزاد، ایسا نہیں، اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی بنایا ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر خوبیاں ہیں اور کمالات ہے، اور انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہے۔ تو وہ ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری کیا ہے؟ خلق الانسان من عجل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے۔ انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ وہ تو سب جلدی ہونا بولتا، سپیڈ ہونا بولتا، سب جو بھی سوچتا ہو جانا، ہو جو بھی کرتا ابھی ہو جانا۔ انسان جلد باز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کسی چیز میں جلد بازی کرنا، سپیڈ ہو جانے کا خیال رکھنا، یہ شیطان کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ کام خراب کرنے کے واسطے۔ تو ہم اگر جلد بازی کر رہے تو مطلب اپنی فطرت میں کی کمزوری میں شامل ہے ہم، کسی بھی کام میں۔ ادھر دعا کرے تو ادھر دعا قبول ہو جانا ہوتا،
ادھر وہ ایک ڈیمانڈ دل میں ایک چیز پیدا ہو گئی، ابھی ہونا لگا، ہو ملنا لگا، جلد بازی، ایسا نہیں ہوگا۔ وَالطَّمَأْنِينَةُ مِنَ اللَّهِ، اور اطمینان، آرام، سنجیدگی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی آرام سے کوئی کام کرنا یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، تو جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ ایک انسان کی کمزوری، انسان جلد باز ہے، انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کی دوسری کمزوری ہے۔ اور انسان کی ایک اور کمزوری ہے، انسان کوئی کام نہیں ہوا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کی ایک کمزوری کیا ہے؟ مایوس ہو جانا۔ دعا کیا، قبول نہیں ہوئی، ابھی ڈیسائیڈ ہو جاتا، ہو گیا میری دعا قبول ہوتی نہیں، بہت کر کو دیکھا میں، سب بھی کرا، ابھی وظیفے پڑھا، دعا کیا، نمازیں پڑھا، یہ کیا وہ کیا، سب کر کو ہو گیا، ابھی لاسٹ میں ڈیسائیڈ ہو جاتا میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کر دیتے ہیں، یعنی خوب نعمتیں اس کو دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، ہنر دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، سواریاں دیتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو انسان جو ہے اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ کیا کم ہے گھر کو مجھے؟ میں کہیں پڑھنا نماز اتراتا ہے، مجھے کیا کمی ہے؟ سب ہے میرے پاس، میں کیوں نماز پڑھنا؟ جب دھکے کھاتا ہے، مار پڑتی ہے، جب جو ہے پھر اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو انسان کی کمزوری کہ جب اس کو نعمتیں حاصل ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے اعرض، اللہ سے اعراض کرتا ہے، اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، دین سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سے وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور دور بھاگتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دین سے، اللہ سے دور بھاگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور جب انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پریشانی اس کے اوپر آتی ہے، صحت خراب ہو گئی، بزنس میں لاس آ گیا، کوئی گزر گیا، ایگزام میں فیل ہو گیا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب کوئی پریشانی آتی ہے، برائی اس کو لاحق ہوتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، کیا ہے، کیا چل رہا ہے میرے ساتھ ہی چھوڑا کیا ایسا، کیا ہے، لاس ہو گیا، ارے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں فیل ہو گیا، میرا مال چلا گیا، میری صحت چلے گئی، انسان مایوس ہو جاتا ہے، کیا چل رہا ہے میرے ساتھ، انسان کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، ابھی ہو گیا، اللہ نہیں ہے، اللہ ہے تو ایسا نہیں ہوتا، یعنی انہیں ڈیسائیڈ ہو جاتا، اللہ ہے تو میرے ساتھ انصاف کرنا، نہ میں کیا بھی کرے نہیں، میں کوئی گناہ کیا نہیں، میں کوئی غلطی نہیں کیا، پھر بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو انسان جو ہے پریشانی آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ سے مایوس ہو جانا۔ اللہ یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ،
کیا ہے؟ اللہ سے مایوس ہو جانا، یعنی اللہ سے امید لگانا چھوڑ دیا آدمی، ہو گیا ابھی اللہ کچھ انکار کر دیتا ہے، تو یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ مایوسی کسی بھی چیز میں کوئی بھی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مایوس ہونا یہ بے ایمان لوگوں کا کام ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ہر تنگی کے بعد وسعت ہے، یعنی ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے۔ ایک ٹائم میں حالات برے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بری حالت جو ہے آپ کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جائے، وہ بری حالت آپ کے لیے جو ہے آخرت میں اجر کے ملنے کا ذریعہ بن جائے۔ وہ بری حالت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اچھی حالت لانے کے لیے، تمہارا پوزیشن بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت بھیجی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، امید باندھے رکھنا، اللہ تعالیٰ ضرور میرے ساتھ اچھا کرے گا، میرے حالات ضرور اللہ تعالیٰ بدلیں گے، میری پریشانی کو دور کریں گے، میری دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا، جیسا آدمی اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان جلدی مایوس ہو جاتا، انسان کیا ہو جاتا؟ مایوس، اور خاص کر جو ہے جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اور مایوس ہو جاتے، یعنی گنہگار لوگ جب معلوم نہیں تھا اس کو، غیروں کے ساتھ رہ کر سب گناہ کر دیا، گناہ کے بارے میں اس نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ کام گناہ ہے، شریعت میں منع ہے، یہ کام اللہ کو ناپسند ہے، یہ کام جو ہے جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ کام اللہ کو غصہ، اللہ کا غضب نازل کرنے والا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا لیکن اس نے کر دیا، یا جو ہے نفس کی خواہش کی وجہ سے اس نے جو ہے گناہ کر دیا، یعنی نفس غالب آ گیا اور اس نے اپنے نفس کی بات سن کر کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو انسان اس سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ مایوسی بہت ڈینجر ہے، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، مایوسی اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر آدمی مایوس ہو گیا، ایک آدمی بہت مایوس ہو گیا، یعنی اب میرا جینا بیکار ہے، اب میرا کوئی مددگار نہیں ہے، اب میں کیا بھی کر سکتا نہیں، میرا مقصد پورا نہیں ہوا، اس کے واسطے کیا کرتے لوگ، یعنی یہ مایوسی جو ہے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے اور ناشکری اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نافرمانی، ناشکری جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی، یہ مایوسی کی وجہ سے۔ تو کوئی انسان جو ہے زندگی سے مایوس ہو گیا تو کیا کرتا؟ سوسائڈ کر لیتا، اور سوسائڈ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک تو گناہ ہے، سوسائڈ کر لینا گناہ ہے، اور مایوس بھی ہو گیا، دو گناہ ہو گئے۔ اور ایسے ہی کوئی انسان جو ہے رزق چاہتا ہے، پیسے چاہیے مجھے، لیکن پیسے نہیں مل رہے اس کو،
सब कोशिशें किया लेकिन माल नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करता उन्हें मायूस होके हराम चीज़ में उतर जाता, यानी हराम तरीका जो है कमाने का इस्तेमाल करना शुरू कर देता। क्यों? मायूस हो गया। तो मायूसी जो है इंसान को गुनाहों में मुब्तला कर देती है। तो मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे गुनहगार हो, चाहे कोई भी हालत में, किसी भी हाल में मायूस होना ये इस्लाम में नहीं है। मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे वो गुनहगार बंदो, ए वो लोगों जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, यानी मालूम ना होने की वजह से तुम गुनाह में मुब्तला हो गए हो, तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार है। चाहे तुमने शराब पिया हो, चाहे शिर्क किया हो, चाहे ज़िना किया हो, चाहे हराम खाया हो, चाहे झूठ बोला हो, जो भी किया हो, लेकिन सच्चे दिल से अगर तुम अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सारे गुनाह अल्लाह ताला डिलीट करने के लिए तैयार है। वहुवल गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो अल्लाह की तरफ से गुनहगारों को ऐलान है, क्या है? मायूस मत हो जाओ। है नहीं, क्या गया कि मैं करे, आप कैसा होता, मैं ऐसा लगता है मेरे गुनेह माफ़ होते नहीं, बहुत कराया मैं, ये इसकी सोच है, मेरे गुनाह माफ़ नहीं होते बोल के इंसान डिसाइड हो जाता, तो अल्लाह ताला फरमाते ये तुम्हारा डिसाइड कर लेना सही नहीं है, बल्कि सारे गुनाह मैं माफ़ कर दूंगा, अल्लाह का ऐलान है इंसानों के लिए। तो अल्लाह ताला जो भी करता है वो अच्छा करता है। बुरे हालात आ रहे वो भी अल्लाह की तरफ से, अच्छे हालात आ रहे वो भी अल्लाह की तरफ से। तो जो भी करता है अल्लाह करता है, अल्लाह अच्छा ही करता है, वो इंसान को यकीन होना चाहिए। बुरे हालात आए तो भी मेरे अच्छाई के वास्ते, अच्छे हालात आए तो भी मेरे अच्छाई के वास्ते। मायूस नहीं होना चाहिए बुरे हालात के आने पर, और अच्छे हालात के आने पर खुशी में, नाफरमानी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। एक बादशाह था, एक बादशाह, उसका वज़ीर था, वो कभी भी यही जुमला बोलता, क्या भी हो गए तो अल्लाह जो भी करता अच्छा करता। एक बार बादशाह बीमार हो गया, बुखार आया उसे। अब जो है वज़ीर जो है उसने कहा कि अल्लाह जो भी करता अच्छा करता। अब बादशाह गुस्सा आया, क्या मैं बुखार आया तो भी नहीं अच्छा करता बोल रहा, अल्लाह जो भी करता अच्छा करता बोल रहा है। बहुत गुस्सा आया बादशाह को। एक दिन जो है शिकार को चले गए। एक दिन शिकार करने के लिए बादशाह के साथ वज़ीर भी गया। वहाँ पर जो है जब शिकार के लिए बादशाह अपनी सवारी दौड़ाया तो स्पीड में जो है सवारी वो घोड़े से नीचे गिर गया, नीचे गिर के उसका अंगुली टूट गया बादशाह का। अब वज़ीर बाद में ढूंढते ढूंढते आया, दोनों से मुलाकात हुई, क्या है, पीछे वज़ीर आया, देखा कि बादशाह गिरे हुए हैं और अंगुली टूट गई है। बादशाह ने बताया देखो मेरी अंगुली टूट गई। वज़ीर ने कहा अल्लाह जो भी करता अच्छा करता। अभी और गुस्सा आया बादशाह को, मेरा अंगुली गया है तुम्हें अच्छा करता, अल्लाह अच्छा करता बोल रहे हैं, मेरा लॉस हो रहा है और अल्लाह अच्छा करता बोल रहे हैं, तुम्हें अजीब है। तो अब बादशाह ने कहा इसको जेल में डाल दो, मेरा बुरा चले तो भी नहीं अल्लाह अच्छा करता बोल रहा है, इन्हें मेरा एंटी है, इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिए। बादशाह और एक बार शिकार को गया। अब वज़ीर नहीं, कोई नहीं, दूसरे लोग थे, वो लोग सब अलग हो गए, किधर के उधर चले गए शिकार करने के लिए। बादशाह एक ऐसी जगह गया, वहाँ पर जो है पूरे एक अलग कौम है, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उस दिन ईद का दिन था, वो एक आदमी को बलि देना बोल को सोच रहे थे। अब बादशाह को जो है, बादशाह मिल गया उनको, अरे अच्छा है, बलि का बकरा जो है इस आदमी को ज़ुबा कर देंगे हम। उसको बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो देखा कि वहाँ पर उसकी अंगुली कटी हुई है, उसकी अंगुली कटी हुई है। तो सब अच्छा है लेकिन वो ऐब है। जैसे कुर्बानी में
جانور کا سینگ کٹا ہوا ہے، دم کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوتی، ویسے جو ہے اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے یہ برابر نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیے، اس کو کیا کر دیے؟ چھوڑ دیے۔ پھر جو ہے بعد میں بادشاہ کوئی وہ وزیر کا جملہ یاد آ گیا، اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اس وزیر کو جو ہے بعد میں آ کر کے چھڑانے لگایا اور جو ہے سنایا اس کو، جو ہے تم جو بولے تھے وہ واقعی، میں تمہارے سے معافی چاہا۔ وہ بادشاہ ایسے کیا، ایسا کیا یو ٹرن ہو گئے تمہیں، یو ٹرن کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں ایسا ایسا چلا، اگر انگلی نہیں کٹتا نا آج میری گردن کٹنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے جو ہے گردن کٹنے سے بچایا، تو اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا۔ تو یہ بادشاہ پھر اس کو پوچھا، اچھا تو یہ بولا کہ جو ہے اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا ہے نا، ٹھیک ہے پھر تو جیل میں گیا نا، پھر وہ کیا اچھا ہوا؟ تو بولا نا اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا، تو جیل میں گیا پھر وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا جیل میں جانا بھی اچھا ہوا، کیوں؟ اگر میں جیل میں نہیں جاتا تو تمہارے ساتھ آتا، اگر تمہارے ساتھ آتا تو وہ لوگ جو ہے تمہارے کو چھوڑ کے مجھے جو ہے بلی چڑھاتے، تو میرا جیل میں جانا اس لیے جو ہے اچھا ہوا، اللہ جو بھی کرتا۔ تو پریشانی آئے تو صبر کرنا، حکم کیا ہے؟ صبر کرنا، اور اس میں بے صبری نہیں کرنا ہے، اس میں جو ہے پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن وہ پریشانی بھی دور کرے گا اور اچھے حالات بھی پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔